شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 18 اپنا اسلامک اسٹوڈیو میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لاؤ۔ ناظرین، ابو سفیان نے غلام سے کہا۔ ناظرین، نعیم بن مسعود اپنا کام کر کے چلے گئے اور جاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان۔ خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہے تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا۔ اکرمہ نے کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر آؤں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ ناظرین، اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعے کی رات اور تاریخ 14 مارچ سن 627 سن عیسوی تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ قوم میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ ناظرین، کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ ناظرین، غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے۔ ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن درپردہ تم نے وہ معاہدہ قائم رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ ناظرین، اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی صراحی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ ناظرین، کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے کیا تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حیو بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ ناظرین، نعیم بن مسعود نے جو چنگار
تلواری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ ناظرین، نعیم نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا، کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں، کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ کعب بن اسد نے کہا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا اکرمہ، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے، انہیں تم قتل نہیں کرو گے۔ اکرمہ نے بڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے؟ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو، یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا، اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل، کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ناظرین، اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا، تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ ناظرین، اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے، میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ ناظرین، اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصہ میں بولا، تم بدتینت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکو گے۔ ناظرین، مورخ ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی۔ ناظرین، یہ معاہدہ کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے
چکے تھے انہوں نے غصے میں آ کر ابو سفیان کو بلا لیا تھا۔ غطفان نے اپنے سالار عینیہ کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے عینیہ سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان، سالار عینیہ نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو، میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں، مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے، اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو؟ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ ناظرین، نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی۔ اور ہاں، ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار عینیہ نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آ رہا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا، ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدطینت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اکرتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اکرمہ نے کہا، اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 19 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔